امیر کو امیر تر کر کے غریب غریب تر ہو گیا۔ یہ آخر راز کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میرے اس موضوع میں چھپی سچائی کو ویسے بہت سے باشعور لوگ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس ناچیز کے ذہن کے مطابق آج اس موضوع پر مزید بات کرنے اور غریب طبقے سے مخاطب ہونے کی غرض سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ غریب طبقے کے لوگوں میں پوشیدہ طاقت نمودار ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے اندر کی طاقت کو گلے لگائیں۔ ہمارے آس پاس کی دنیا اور ہمارے اندر کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ غربت نے دنیا میں پائی جانے والی امن کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ غربت بہت بری بلا اور مصیبت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت اور مفلسی سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ غربت اور مفلسی ایمان اور عزت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ بھی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکو گے۔ آپ کو وہ بچے جن کی عمر اسکول جانے کی ہے گندگی کے ڈیروں پر بوسیدہ و دریدہ پوشاکوں میں ملبوس نظر آئیں گے، جو اپنے غریب معذور اور لاچار ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے دن بھر ہاتھ مزدوری کرتے ہیں، یا فٹ پاتھوں، چوراہوں، پارکوں، گلیوں اور بازاروں میں روٹی اور پھلوں کے غلیظ ٹکڑوں کو کھا کر پیٹ کی آگ بجھانے پر مجبور ہے۔ یہی غربت کے مارے غریب لوگ اپنی حسن و شناخت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ حسین و جمیل مخلوق تعلیم و تہذیب اور حسن لطافت سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کا حسن گندی خاک اور بدبودار ماحول کی نظر ہو جاتی ہے۔ غریبوں کو زمانے والے دھرتی پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ زمانے کی یہ طریقیاں میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ ہاں، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی۔ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ غریب لوگ جذبوں سے بیزار ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، زندگی کے تیز رفتار دور سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غریب کو نہیں بلکہ غربت کو ختم کرنا مقصود ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ لنگر خانے نہ کھولیں، میں نہیں کہتا کہ فلاحی مراکز بند ہوں، میں نہیں کہتا کہ صدقات اور خیرات کی رقم تقسیم نہ کریں۔ حکومت اور اداروں کو ان کی یہ مختلف طرز امداد قابل قدر ہے، کیونکہ اس طرح انتہائی غریب یا بھوکے شہریوں کی کسی حد تک مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کی حد تک اچھی بات ہے، لیکن غربت کو ختم کرنے کے لیے پراپر اکانومک پالیسی ہونی چاہیے، طویل المدت اہداف ہونے چاہیے۔ اس پر عمل کرنے سے غربت کی گراف کم ہو سکتی ہے۔ بہرحال سوال یہ اٹھتا ہے کہ غربت کو کیسے کم کیا جائے۔ میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم نمبر 1 شکایت کرنے کی فطرت چھوڑ دیں، تعلیم اور تربیت کی شعور پیدا کریں، تیسری بات، تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھنا نہ ہو، ایسا تعلیم، ایسا علم جو غریب کو بااختیار بنانے اور ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو۔ غربت کا خاتمہ ایک پروجیکٹ نہیں جو ختم کیا جا سکے، بلکہ غربت کا خاتمہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو غربت کا خاتمہ ہوگا، اسی رفتار سے ملک و ملت ترقی کرے گا۔ کہتے ہیں بنا کے دم لے گی دنیا، جو میری ہے نہ تیری ہے بلکہ ہم سب کی ہے۔ اگر آپ واقعتاً انسان سے محبت کرتے ہیں تو غریب سے محبت کریں۔ غریب سے محبت کرنا ان کو مچھلی کھلانا نہیں بلکہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھانا ہے، کیونکہ ایک پلیٹ سالن صرف وقتی طور پر بھوک مٹا سکتی ہے، غربت نہیں۔ جب تک غربت ہے، بے روزگاری ہے، تب تک جرائم کا سلسلہ روک لینا ناممکن ہے۔ غربت ہی وہ عنصر ہے جس سے بدعنوانی پھیلتی ہے، جھوٹ بڑھتا ہے، برائیاں پھیلتا ہے، اور انسانی کردار کا تاریک پہلو نمودار ہو جاتا ہے۔ ہم غریب طبقے کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کی پہچان دلا سکتے ہیں۔ میرا اپنے معزز غریب طبقے کے لوگوں سے یہ التماس ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ بنا لو۔ محنت و بھاگ دوڑ تو ویسے آپ کا مقدر ہے، کیوں نہ اس بھاگ دوڑ کو اپنے لیے مقدر سنوارنے کا ذریعہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو جائیں، ہر حال میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ اس سوچ و فکر کے ساتھ جیے، زندگی بدل جائے گی۔ گلیوں میں
جھاڑو لگانا بری بات نہیں ہے، ہاں بلکہ بری بات تو یہ ہے کہ جھاڑو لگانا ہمیشہ آپ کے لیے آپ کا مقدر بنے۔ پیارے ویورز، یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں، اپنی اس زندگی میں ہمارا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ہے، خود سے ہے، اور ہمیں ہی اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے، ہمیں خود سے جیتنا ہے۔ سب سے پہلے، سب سے بنیادی چیز اپنے اندر خودداری پیدا کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنے والے بنیں، اپنے رب سے مانگنے والے بنیں، کیونکہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ ایک در ہی کو اپنا لیں، ایسا در جہاں پر مایوسی نہیں ملتی۔ رب کا در ہی وہ در ہے جہاں پر ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنے در کا منگتا بنا لیں۔ اے اللہ، ہمیں محنت سے کمانے والا بنا دیں۔ مجھے اپنے آپ سے، عوام الناس سے، آپ سے، حکومت سے، مدارس اور دستگاہوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد غربت میں ملوث خواتین اور مردوں کے ساتھ تعاون کریں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پیارے ویورز، تم بدلو تو حالات بدل سکتے ہیں، سوچ بدلو تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالات نہ بدلیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتے پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لہٰذا شکوہ کرنا چھوڑیں اور خود کو بدلیں، خود سے پیار کرنے والے بنیں، خود سے محبت کریں۔ اس کے ساتھ اپنی ویل وشر، اپنی دوست اور اپنی بھائی کو اجازت دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی مفید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہدار۔